اللہ ہے نا جی، کسی کے مشورے کا پابند نہیں. پردہ ڈلے گا گناہگار پر، پردے سے کلام رب فرمائے گا. اللہ کریم فرمائے گا اوے میرے بندیا، جی میرے مولا. بندہ سوچے گا پتہ نہیں معاملہ کیا ہونے والا ہے، چادر کے نیچے رکھ لیا ہے، خدا جانے ہوں گناہگار ہوگا کیا. اللہ پوچھے گا فلانا گناہ کیتے، اللہ پوچھے گا فلاں گناہ کیا ہے، بندہ کہے گا یا اللہ کیا ہے. اتھے دے انکار علی گل ہی نہیں، اتھے دے 15 ہیلے بانے کر کے اسی ایک گناہ چھپانے، لیکن وہاں تو چھپایا جا نہیں سکتا. اللہ کریم نے پردہ ڈالا ہوا ہے. پوچھے گا یہ گناہ کیتے ہی، اکھے مولا کیتا ہے. پھر اللہ پوچھتی فلانا گناہ کیتے ہی، اکھے ہاں کیتا ہے. چند اور گناہوں کے بارے میں اعتراف کرایا جائے گا، اعتراف کرے گا. اللہ کریم فرمائے گا وہ گناہ کر کے بھی مکریا نہیں ہوئی، گناہ کر کے بھی مکریا نہیں. جتنے اعتراف کیتے سنا اتنیاں سیڑھیاں جنت دیاں چڑھ جا. جتنے اعتراف کیے ہیں نا اتنی سیڑھیاں جنت کی چڑھ. وہ بندہ جب جنت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے گا تو اسے گناہ اور یاد آ جائے گا. جنت کی جب سیڑھیاں چڑھنے لگے گا تو اور گناہ یاد آ جائیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں فلانا گناہ بھی کیتا ہے. اللہ کریم فرمائے گا وہ چپ کر، وہ چلیا میں جدو تیرے کو گناہاں دا اعتراف کرایا ہے کہ سرے عام نہیں کرایا. میں تے تیرا رب ہاں، اگر میں چاہتا تو سرے عام تجھ سے گناہوں کا اعتراف کرا سکتا تھا. جب میں نے گناہوں کا اعتراف کروایا ہے تو پردہ ڈال کے کروایا ہے. تو اپنے گناہ مخلوق کے سامنے کیوں کھولتا ہے؟ میں نے جنت دے جو دی ہے. بہرحال سنو ایک دو تفسیری قول علماء بیٹھے سن جاؤ. ایک تفسیری قول ہے کہ جب اللہ کریم قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے عمل تلنے کے لیے تکڑی لگے گی، ترازو لگے گا. اب بندے کے عمل تلے اور بندے کے گناہ ہو گئے زیادہ، نیکیاں ہو گئی تھوڑی، بندے کو جہنم کا حکم ہو گیا. بندہ سر پٹ دوڑا، اتنا تیز دوڑا کہ رب نے فرشتوں سے کہا اوے ایسا روکو، اسے روکو، کہاں جا رہا ہے؟ فرشتے روکیں گے وہ اتنی جلدی کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے خوف سے بھاگ رہا. جہنم کا حکم ہو گیا ہے، کہیں گہری جہنم کا حکم نہ ہو جائے. اللہ کریم فرمائے گا کہ جہنم کا حکم ہو جانے کے بعد بھی بھاگ میرے خوف سے رہا، بھاگ میرے خوف سے رہا ہے. فرشتوں ان طلقوا بعبدی الی الجنہ، ہونے سے جہنم نہیں جانا چاہیے. اتنا بڑا گناہگار ہو کر جہنم کا آرڈر ہونے کے بعد بھی میرے خوف میں مبتلا ہے کہ جڑا خوف میرا رکھے وہ جہنم میں جنجے ایسا جنت میں داخل کر. اور سنو ایک اور تفسیری قول. ایک بندے کے عمل تو لیں گے، گناہ زیادہ نیکیاں کم، حکم ہوگا چل جہنم. بندہ ایک قدم آگے ڈالے گا، 2 قدم پیچھے آئے، اگاں ونجنے نہیں ہونے لگا، ویسی تے پھر مڑ کے، ویسی تے پھر مڑ کے. رب آکسی ہو فرشتے ہو اس کو لو پوچھو جہنم دا حکم تے ہو گئی تے پیچھا مڑ مڑ کے کیا دیکھنا ہے؟ پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ جہنم کا حکم تو ہو گیا ہے، دیکھتے کیا ہو؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ پوچھ نہیں، جہنم نہ حکم بھی ہو گئی تے پیچھا مڑ مڑ کے کیا دیکھنا ہے؟ بندہ عرض کرسی مولا میں تیرے قرآن وچ پڑھے آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کو نا امید نہ ہوئے تے مولا حالات اے بن گئے کہ میں نو جہنم دا آرڈر بھی ہو گیا ہے پر میری امید اجے بھی نہیں ٹوٹی، میری امید ابھی بھی نہیں ٹوٹی. رب فرمائے گا کہ حکم جہنم ہونے کے بعد بھی امید میری ذات سے لگائے بیٹھا ہے. فرشتوں ان طلقوا بعبدی الی الجنہ، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر. آخری تفسیری قول اور اس کے بعد ایک واقعہ.
ایک تفسیری قول اور سنو، ایک بندے کے عمل تو لیں گے، صرف ایک نیکی کم رہ گئی. کتنی نیکیاں؟ تنگ تے نہیں پہ گئے. میں تو رحمت کی گل سنانا، عذاب والی اس پاسے میں گیا ہی نہ. میں تو رحمت کی بات سنا رہا ہوں. اب بندے کی ایک نیکی کم رہ گئی، حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا اگر اجازت ہو تو میں کسی سے ایک نیکی مانگ کے ہی لے آؤں، ایک نیکی مانگ کے ہی لے آؤں. اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں کیا کہتا ہے؟ جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود فرشتوں کیا کہتا ہے؟ مولا کہتا ہے ایک نیکی کاٹے کدے اجازت ہوئے تے ماؤ کو لو مانگ کے لے آواں، پیو کو لو مانگ کے لے آواں، پراواں کو لو مانگ کے لے آواں. اللہ کریم فرمائے گا اسے کہو دینی کسی نے نہیں ہے لیکن جا شوق پورا کر لے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ حاضر کیا وہ بندہ چلا جائے گا ماں کے پاس انکار، باپ کے پاس انکار، بھائیوں کے پاس انکار، رشتہ داروں کے پاس انکار، تعلق داروں کے پاس انکار. کہیں سے جواب نہیں ملے گا، بندہ مایوس ہو کے آئے گا. راہ میں ایک بندہ مل جائے گا، وہ کہے گا میرے بھائی پریشان کیوں ہیں؟ پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہے گا یار ایک نیکی کم تھی، اگر ایک نیکی ہوتی تو میرا کام بن جاتا، جہنمی سے جنتی ہو جاتا. سب کے پاس گیا ہوں مانگنے، کسی نے نہیں دی. وہ بندہ کہنے لگا ایک نیکی سے تیرا کام بن جاتا ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے کو ہے ہی ایک، میرے پاس سارے گناہ ہیں، نیکی ہے ہی ایک. اگر تیرا کام بنتا ہے تو یہ لیتا جا اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے. اب بندہ چھلانگیں لگاتا ہوا آئے گا. بھائی جس بندے کو نیکی مل جائے اس کو تو جشن منانا چاہیے. وہ تو جشن مناتا ہوا میدان پہ آئے گا. ترازو کے پاس آیا اور آ کر فرشتوں سے کہنے لگا لو تولو. جب تولے گئے عمل تو نیکیاں ہو گئی زیادہ. اتھے جڑی شے بھاری ہوئے نا تھلے آنی. میرے اللہ نہیں بارگاہ میں جدو ترازو لگسی جڑی شے بھاری ہوتی نا وہ تھلے نہیں آنی چاہیے. ویسے بھی جو چیز وزنی ہو، جس کا وزن ہو وہ نیچے نہیں آنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جب عمل تلیں گے تو وزنی عملوں والا پلڑا اوپر کو جائے گا، نیچے کو نہیں آئے گا. اب اس کی نیکیوں کا پلڑا چڑھ گیا اوپر، بندہ بڑا خوش ہوا. اب لازمی بات ہے اسے جنت جانا تھا. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی سنو انطلقوا بعبدین الی الجنہ. ہکیاں نہیں دعا جنت میں داخل کر دے ہو. ایک کو نہیں دونوں کو جنت میں داخل کر دو. فرشتے عرض کریں گے مولا ایک نے تو نیکیاں پوری کی ہیں وہ تو جنت جائے، دوسرے کے پاس تو ایک تھی وہ بھی دے بیٹھا. میرا رب فرمائے گا رحم کرنا میری صفت ہے، رحم کرنا میری صفت ہے. وہ بندہ گناہگار ضرور تھا پر میرے گناہگار بندے پر رحم کیا ہے. ایک نیکیوں پر جنت جائے گا، دوسرا گناہگار پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. دوسرا گناہگاروں پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اور توجہ تھا ایک واقعہ سنو تو گل مکانے. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے اور انہوں نے پوچھا اے آنے والے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ، اے آنے والے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں شراب کی لپٹی ہوئی بوتل کے بارے میں کہنے لگا جناب فاروق اعظم یہ دودھ ہے، یہ دودھ ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا دودھ کی تجارت کب سے ناجائز ہو گئی؟ یہ چادر میں کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ عرض کرنے لگا ہے خلیفہ یہ مسلمین گرم تھا چادر میں لپیٹ لیا ہے، گرم تھا چادر میں لپیٹ لیا ہے. جناب فاروق اعظم نے فرمایا کھول چادر کھولی، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ
کہ رب کائنات نے خالص شراب کو خالص دودھ بنا دیا تھا اور ٹھنڈی شراب کو گرم دودھ بنا دیا تھا. رب کائنات نے فرمایا بندیا تو ایک باری میری بارگاہ وچ آتے صحیح, ایک باری آتے صحیح, کدے میں تجھا خالی موڑیا تے تاں آکھی. میرا رب گناہگاروں کو خالی نہیں موڑتا, لیکن شرط ہے گناہگار اپنے آپ کو سمجھ کر, کھڑپینچ سمجھ کر نہیں, عاجز مسکین سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے, میرا رب ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو کل کی رات بڑی اہم رات, علماء بیٹھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو میرا رب قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر, قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر, میں ایک بکری یا ریوڑ کی گل نہیں کر رہا, قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایک رات میں گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. وہ رات کل کی رات ہے. اگر اتنے گناہگار بخشے جانے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو ہم رہ جائیں. یہ تو مغفرت کی رات ہے. اللہ کریم ہر شے سے پاک, ہر اجلال, ہر نزول سے پاک, ہر صعود, ہر عروج سے پاک, لیکن فرمانے والوں نے فرمایا کہ اللہ کریم اس رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے, او میرے بندوں کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اسے روزی دے دوں, ہے کوئی یہ مانگنے والا کہ اسے وہ دے دیا جائے. کسے شاید ہی میرے رب کی بارگاہ وچ کمی نہیں, کدھر کمی دا تصور کر کے نہ آئے. علماء بیٹھے جس ویلے اللہ کو منگنا ہوئے تے ٹھل مٹ یقین ہو کے نہیں منگنا, پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آئے ہیں, خالی جانا ہی نہیں, ضرور کچھ لے کے جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے میں تے بندے تے گمان نہ لوں, جے جا بندہ میرے تے گمان رکھے میں اس نال او جا معاملہ فرمانا. اگر آپ یقین کا معاملہ فرمائیں گے تو اللہ آپ کو یقیناً عطا فرمائے گا. لہذا اے نہیں شاید اللہ دے دے, یہ نہیں کہنا اسی مسیتی جلے ہیں مت اللہ بخش چھوڑے, اللہ آخنا تو آسی جی لا کے آیا پھر مت پتہ نہیں تیری مت ماری ویسی. اے نہیں اللہ کے گھر جا رہا ہوں, بخشش کا پروانہ لے کر آؤں گا, تو پھر اللہ بخش کے بھیجتا ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے, اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے. رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. میں ایک بار پھر